نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی 276 سے 281 کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، آیت 276۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آیت 277۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں لگے رہے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی کھٹکا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 276 سے 277 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 276، سود میں برکت نہیں ہوتی، یعنی اللہ سود میں برکت نہیں کرتا، یا تو سود والا مال سب کا سب سود خوار کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یا وہ اس کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس سے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دنیا ہی میں غارت ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس پر اس کا وبال بھی پڑے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت 100 میں فرمایا، آپ فرما دیں کہ ناپاک و پاک برابر نہیں ہوتے، اگرچہ تم ناپاک کی کثرت سے مرعوب ہو جاؤ۔ سورہ انفال کی آیت 37 میں فرمایا، اللہ گندوں کو گندوں پر رکھ کر سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ سورہ روم کی آیت 39 میں فرمایا، اور جو چیز تم اس لیے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی، لہذا سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے مگر اس کا انجام کمی ہی کمی ہے۔ جس نے کثرت سے سود لیا اس کا انجام ضرور کمی پر ہوا، یعنی سودی معاملہ کا انجام مقصد نقیض ہے۔ مقصد تو مال کی بہتات ہے، مگر ہوتا ہے اس کے خلاف، یعنی کمی آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ صدقہ بڑھا دیتا ہے، یعنی اس مال میں برکت ہوتی ہے جس سے صدقہ نکال دیا جاتا ہے، یا ایسے مال کا دوہرا ثواب ملتا ہے، یا مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور ثواب بھی دوہرا ملتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور کی برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے جیسے کوئی شخص اپنا بچھیرا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں، یعنی جس کے دل میں شکر نہ ہو اور اس کی باتیں اور حرکات و سکنات بھی گناہ آلود ہوں، چونکہ سود خور حلال و طیب مال پر جو ان کی قسمت کا ہے قناعت نہیں کرتے، بلکہ
غلط اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال ہضم کرتے ہیں، لہذا انہوں سے اصل نعمت پر قناعت نہ کر کے اللہ کی ناشکری کی اور مال کمانے کے غلط طریقے اختیار کر کے گناہ کیے۔ اسی لیے آیت کو اس جملے پر ختم کر دیا گیا ہے کہ ایسے نالائقوں پر اللہ کی کیسے نظر رحمت ہو، یہ تو اس کے عذاب کے مستحق ہیں۔ آیت 277 کی تفسیر۔ شکر گزاروں کی تعریف۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی جو احکام رب کے مطیع و منقاد ہیں، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں اور باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ غرض ہر طرح سے اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور وہ قیامت کے دن امن و چین سے رہیں گے، نہ انہیں قیامت کی دہشتوں کا کھٹکا ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، آیت 278۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، آیت 279۔ وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آیت 280۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، آیت 281۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیار رہو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصلی مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہے تو اسے سہولت کے وقت تک مہلت دے دو، اور تمہارا صدقہ کر دینا تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تمہیں اس کے ثواب کا یقین ہو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 278 سے 281 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 278، تقوی کا بیان اور سود سے اجتناب۔ مسلمانوں کو تقوی کا حکم ہے اور ایسے کاموں سے روکا جا رہا ہے جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہوں اور اس کی خفگی کے قریب لائیں اور خوشنودی سے دور کر دیں۔ تقوی کا منشا یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت آئین شرعی کا لحاظ رکھا جائے۔ آئین شرعی کی روح سے سود کی حرمت کے بعد جو سود لوگوں پر رہ گیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، صرف اصلی مال لوٹا لیا جائے۔ مسلمانوں کا اللہ کی شریعت پر، بیع کی حلت پر اور سود کی حرمت وغیرہ پر ایمان ہے، اس لیے اب انہیں کسی قیمت پر بھی سود لینا نہیں چاہیے۔ اس آیت میں نافرمانوں کے لیے بڑی سخت دھمکی ہے، خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے حرمت سود کے بعد بھی سودی کاروبار پھیلایا اور سود پر جمے رہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے اور سودی کاروبار سے بالکل بچنا چاہیے۔ اس زمانے میں سود کا جس قدر زور شور ہے شاید ہی کسی زمانے میں ہوا ہو۔ افسوس، شرعی آئین کی بے حرمتی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے، واللہ المستعان۔ آیت 279، سود خوری اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خوروں سے کہا جائے گا کہ اسلحہ لے کر اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے دنیا میں اس کے قانون سے جنگ کی تھی۔ پھر فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد اپنا اصلی مال لے لو، نہ تم زیادتی کرو کہ اصلی مال سے زیادہ لینا چاہو
اور نہ تم پر زیادتی کی جائے کہ تمہارا اصلی مال بھی پورا نہ دیا جائے۔ جو کچھ تم نے دیا ہے اتنا ہی بلا کم و کاست لے لو، نہ زیادتی ہو اور نہ کمی۔ عمر بن الحواس فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا، کان کھول کر سن لو، ہر سود جس کا جاہلیت میں دستور تھا تم سے موقوف کر دیا گیا ہے، تم اپنا اصلی مال بلا کم و بیش لے لو۔ جو سود سب سے پہلے موقوف کیا گیا وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آیت 280 کی تفسیر، تنگ دست کے ساتھ خیر خواہی۔ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے اس وقت تک سہولت مہلت دو، اس سے جاہلیت والوں کا سان خوار معاملہ نہ کرو کہ جب قرض کی میعاد ختم ہو جاتی تو قرض دار سے کہتے یا تو رقم ادا کرو ورنہ سود در سود دو، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم نادار مقروض کو سارا قرض معاف کر دو اور کچھ بھی نہ لو تو اور بھی اچھا ہے۔ اس معاملے پر تمہیں اللہ ثواب جزیل اور اجر جلیل کا وعدہ فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ صدقہ کر دینا تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے، یعنی تمام اصلی مال چھوڑ دینا، نادار مقروض کو معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر تمہیں اس ثواب کا علم ہو جائے تو چھوڑ ہی دیا کرو۔ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نادار کو مہلت دی اسے روزانہ اتنی ہی رقم کی برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے جتنی رقم مقروض پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے نادار کو مہلت دی اسے روزانہ مقروض پر جو رقم ہے اس سے دگنی رقم کی برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل رقم کی برابر صدقے کا ثواب بتایا تھا، فرمایا مدت گزرنے سے پہلے پہلے اصلی رقم کے صدقے کی برابر اور مدت گزر جانے کے بعد اگر مہلت دے دی تو دگنی رقم کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا ایک بندہ اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے کیا کیا؟ یہ کہے گا، اے رب، میں نے دنیا میں ذرا سا بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی میں تجھ سے امید رکھوں۔ اللہ تعالیٰ 3 بار یہی پوچھے گا۔ تیسری بار یہ کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے بہت کچھ مال دیا تھا اور میں لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا، میری عادت درگزر کرنے کی تھی، میں مالداروں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا اور ناداروں کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ پھر عزت و جلال والا معبود فرمائے گا، آسانی تو میری شان ہے کہ زیادہ شایان ہے، جا تیرے لیے جنت ہے۔ آیت 281 کی تفسیر، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صرف 9 دن یا 31 دن زندہ رہے، واللہ عالم۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 276 سے 281 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر